السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ آج کے حدیث کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے 3 سوال آئے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی نے سوال کیے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ قریب المرگ آدمی کے پاؤں کس طرف کریں، سوال نمبر 1۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کر دیا جائے، جبکہ زندگی میں قبلے کی طرف پاؤں کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ اسی اسلامی بھائی نے تیسرا سوال بھی کیا تھا، فرمایا تھا کہ یہ علامات موت کیا ہے۔ آپ ان تینوں سوالوں کے اس اسلامی بھائی کو شرعی جواب عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس اسلامی بھائی نے 3 سوال کیے ہیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ہماری رہنمائی موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی، اور خصوصی طور پر بہار شریعت جو ہے مفتی امجد علی خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اس کو لکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ اور پھر فتاوی شامی کا حوالہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ دہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف اس کا منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر بھی ہے چھوڑ دیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ جو ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ یسن توجیہ المحتضر ای من قرب من الموت علی یمینہ لانہ سنہ۔ جو قریب المرگ ہے اس کو سیدھی کروٹ لٹانا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا سنت ہے۔ وجاز الاستلقاء علی ظہرہ، اس کو پشت کے بل بھی آپ سلا سکتے ہیں، لِأَنَّهُ أَيْسَرْ لِمُعَالَجَتِهِ، یہ آسان اور یسر کا طریقہ اور معاملہ ہے۔ وَلَكِنْ يُرْفَعْ رَأْسُهُ قَلِيلًا، لیکن تھوڑا سا اس کا سر جو ہے وہ اٹھا دیا جائے، لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ، تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے، نہ کہ آسمان کی طرف۔ اچھا، اس پر جو ہے علامہ شامی در مختار اور رد المحتار اور دیگر کتابوں میں یہ بھی ایک لفظ موجود ہے کہ یوجہ المحتضر، یعنی جو قریب المرگ آدمی ہے اس کو قبلہ کی طرف، اس کا القبلہ تا قبلہ کی طرف منہ کیا جائے، علی یمینہ، اور سیدھی کروٹ لٹایا جائے، یہی سنت ہے۔ وجاز الاستلقاء، استلقاء علی ظہرہ بھی جائز ہے، وقدماہ الی القبلۃ، اور اس کے قدم قبلہ کی طرف ہو جائیں، وہو المعتاد فی زماننا، اور یہ ہمارے زمانہ میں، وہ اپنے زمانہ کی بات کر رہے ہیں، ولیکن یرفع رأسہ لیتوجہ للقبلۃ، تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ قیل یوضع کما تیسر علی الاصح، اور یہ بھی کہا گیا ہے جیسے آسان ہو ویسے ہی اس کو رکھا جائے۔ وَإِن شُقَّ عَلَيْهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ، اگر اس کو قبلہ رخ کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو پھر جس حالت میں بھی ہے اس پر اس کو رہنے دیا جائے۔ مسئلہ بڑا آسان تھا کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لیے پاؤں جو ہے اگر قبلہ سے ہٹانے پڑ جائیں تو ہٹا لیے جائیں، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لیے پاؤں بھی قبلہ کی طرف رہیں
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ زندگی میں تو ہم قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، اب ہم پاؤں قبلہ کی طرف کر رہے ہیں، تو میرے بھائی مجبوری اور عذر کی حالت میں جو ہے قبلہ کی طرف پاؤں کرنے میں حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص معذور ہے، زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے پاؤں جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھے گا، معذور تھا تو جائز ہو گیا۔ اب کیونکہ اس پر قبلہ کی طرف اس کا اگر منہ کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے کوئی دشواری لاحق ہوتی ہے، کوئی عذر لاحق ہوتا ہے، تو اس وقت حکم یہی ہے، ویسے بھی یہ معذور کے درجے پر چلا گیا ہے، اور اس وقت حکم یہ ہے کہ اگر اس کے قدم جو ہے وہ قبلہ کی طرف بھی ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور پھر قدم بھی اگر قبلہ کی طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں پوچھا گیا کہ موت کی علامات کیا ہیں؟ موت کی علامات کیا ہیں؟ تو علامہ شامی وغیرہ نے لکھا ہے کہ علاماتہ، یعنی جو موت کی علامات ہیں، استرخاء قدمیہ، دونوں قدم ڈھیلے پڑ جائیں، دونوں قدم کیا ہے؟ ڈھیلے پڑ جائیں، واعوجاج منخرہ، اور اس کے ناک کی جو یہ ہڈی ہے یہ ٹیڑھی ہو جائے، اور وانخساف صدغیہ، اور اس کے یہ جو کان کی کن پٹیاں جو ہیں یہ دھس جائیں، تو اب جو ہے یہ پکی علامات ہیں کہ اب اس نے مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور اس دنیا سے اس نے کوچ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی موت دے، اور وہ موت دے جس میں ہمارے چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور بلکہ کعبہ کی طرف ہو ہمارا چہرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمیں خیر والی اور بہتر جو ہے وہ موت عطا فرمائے۔